ان کو گھروں میں گھس کر مارا ہے اور باہر نکال کے ان کی باڈیاں پھینک دی گئی ہیں. کون سی جنگ ہوئی تھی؟ کون سا مقابلہ ہوا تھا؟ آج کے حالات کا، آج کے واقعات کی آپ نے تفصیل منگوائی، آپ نے زحمت کری ہے پتہ کرنے کی کہ اٹس آل ون سائیڈڈ. حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور مقابلہ کہیں نہیں ہو رہا. اب لوگ کیا کریں؟ ہم کیا مرے بھی نہیں؟ ہم اپنے مرنے پر بھی پابندی لگا دیں؟ ہم اس پہ ہمارا حق ہے. ہم مر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو یہاں مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پوزیشن، اگر پریزنٹیشن یہ ہوگی کہ یہاں شہر کے اندر جو ہے دو گروپوں میں، دو سیاسی جماعتوں میں جھگڑا ہے، تو میں افسوس نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. پھر پریزنٹیشن میں جب آپ انٹرو دیں گی اور اس انٹرو میں فیکچول مسٹیکس ہوں گی اور ڈیلیبریٹ اومیشنز ہوں گے تاکہ ایک اوپینین میک ہو، تو میں اس پہ احتجاج نہیں کروں گا. کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیا میں یہ بات آپ سے نہیں کروں گا؟ کیا میں آپ سے یہ بات نہیں کروں گا؟ کیا میں آپ سے، دیکھیں مجھے تو 2 منٹ تو دیں کم از کم، 20 منٹ کا انٹرو تھا. کیا میں آپ سے یہ بات نہیں کروں گا کہ گورنر سندھ کا عہدہ اگر ایم کیو ایم نے بحال کیا تو یہ ایم کیو ایم کی سنسیریٹی نہیں ہے ٹورڈز پیس اینڈ آرڈر؟ کیا ہم نے اپنی پارٹی سے بلند ہو کر ڈیسیجنز نہیں کیے؟ کیا رابطہ کمیٹی کا فیصلہ 18 جولائی کو گورنر صاحب کو واپس لانے کا، کیا پارٹی پولیٹکس سے ابو ہو کر فیصلہ نہیں کیا؟ کیا اس کو ویلکم نہیں کیا جانا چاہیے؟ کیا ہم لوگوں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ اگر بات نیشنل انٹرسٹ کی ہوگی، پبلک انٹرسٹ کی ہوگی، امن و امان کی ہوگی، اسٹیبلٹی کا کویسچن ہوگا، تو ایم کیو ایم از پریپیئرڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ابو پارٹی پولیٹکس؟ کیا یہ ستائش کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سراہنے کی بات نہیں ہے؟ یا یہ بھی ہم پہ ایک الزام بن جائے گا؟ کیا آج ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا سینٹ میں، سن لیجئے، بہت بڑی چارج شیٹ ہے فریہ، بہت بڑی چارج شیٹ ہے. I'm trying to answer each and every question. ہم سینٹ میں اپوزیشن میں نہیں ہیں؟ کیا ہم قومی میں اپوزیشن میں نہیں ہیں؟ کیا آج صوبائی اسمبلی میں ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہم نے پرچہ نہیں ڈال دیا؟ کیا آج ہم اپوزیشن کی سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ اگر ہم اپوزیشن کر رہے ہیں وہ بھی ویلکم نہیں ہو رہا، اگر ہم نیشنل انٹرسٹ میں، پبلک انٹرسٹ میں، پارٹی پولیٹکس سے ابو ہو کر اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں، قائد اری الطاف حسین رابطہ کمیٹی، وہ آپ کو قبول ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کراچی میں ہونے والی غارت گری، دہشت گردی ون سائیڈڈ ہے اور اس میں یقیناً کچھ کوارٹرز کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو چیک کریں، ان کو دیکھیں، تو آپ وہ نہیں دیکھنے کو تیار ہیں. اگر آپ نے ایک اوپینین بنا لیا ہے، اگر آپ نے ایک مائنڈ میک کر لیا ہے، تو میرا تو کیس، پھر میں تو کیس ہاروں گا. رضا ہارون صاحب آپ ہی بات کریں، آپ ہی جواب دیں، جتنا آپ نے اپنی بات کلیئر کرنی ہے دل کھول کے بولیے. صرف ایک بات میں کہوں گی، تصحیح کر دوں آپ کی، nothing is deliberate ہے. ہم نے صرف آپ کو وہ باتیں پریزنٹ کی ہیں جو آپ لوگوں نے آ کے ہمارے پروگرام میں کہی. It was not deliberate. It was all deliberate. Because then it's a direct attack. نہیں بالکل ڈیلیبریٹ نہیں ہے. آپ نے اس میں کریکشن کر دیے، میں وہ ایڈ کر کے دوبارہ رپورٹ چلوا دوں گی. لیکن میرے انٹرو میں کوئی ایک بات ایسی نہیں تھی جو کہ میں نے غلط کہی ہو. پکا قلعہ حیدرآباد یاد نہیں ہے آپ کو، حیدرآباد کا سانحہ یاد نہیں ہے آپ کو، ریاستی آپریشن نہیں یاد ہے اس کے اندر کو، قائد اری الطاف حسین بھائی کے بھائی اور بھتیجے سمیت 15,000 نوجوانوں کی شہادت یاد نہیں ہے، ان کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یاد نہیں ہے آپ کو، یہ یاد نہیں ہے کہ 96 کی گورنمنٹ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی وجہ سے ڈسمس کی گئی تھی، آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ فیڈرل رول لگا تھا، گورنر راج نافذ ہوا تھا. لیکن میں نے یہ یاد کرایا، آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ 93 سے 96 تک ایم کیو ایم اپوزیشن میں تھی، ہمارے ایم پی ایس جیلوں سے آتے تھے، جیلوں سے آ کر اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرتے تھے. مگر مجھے یہ یاد تھا، مجھے یہ بات یاد تھا کہ آج آپ نے سینٹ میں واک آؤٹ کیا، مجھے یہ بھی یاد تھا کہ آپ نے اپوزیشن میں جا کے احتجاج کیا اور مسلسل اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. یہ بات مانیں گے رضا ہارون صاحب کہ میں نے کہا آپ لوگوں نے واک آؤٹ کیا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے احتجاج کیا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، یہ بات مانیں گے آپ؟ کہا نا میں نے یہ 93 کی اومٹ کیا آپ نے، 93 میں نے کہا آپ کو وہ سب ہم آپ کا ایڈ کر کے، آپ نے ایڈ کر دیا نا، آپ نے ایڈ کر دیا، اب ہم ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں. ہمارا سوال صرف سیدھا سا ہے کہ آپ نے گڈ انٹینشن کے ساتھ، it was not we don't mind but we stand دیکھیں نا، یہ تو ہمارا رائٹ ہے نا کہ اگر ہم کہیں کریکشن کریں تو اس کو تو گڈ فیتھ میں لیں. آپ کی سر آنکھوں پہ ڈیلیبریٹ کا لفظ ہٹا لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. ڈیلیبریٹ کچھ نہیں ہوا. تھینک یو ویری مچ. شرمیلا فاروقی صاحبہ سوال آپ کے پاس آ جائے گا کہ حکومت آپ کی ہے، ذمہ داری سب سے بڑی آپ کی ہے، بار بار آپ کی حامی جماعتیں ہوں یا آپ کی مخالف جماعتیں ہوں، سب ہائی لائٹ کرتی رہتی ہیں، کیوں نہیں امن امان قائم کرنے میں کامیاب ہوتے آپ لوگ؟ شکریہ فریحہ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں کہ گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت رباط کی واپسی واقعی ایک خوش آئند بات ہے، اور ماضی میں بھی انہوں نے مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں کشیدگی کے دوران ایک پل کا کردار ادا کیا ہے، بہت سے مسائل اپنے تہی انہوں نے حل کیے ہیں. تو ہمیں خوشی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی جاری اور ساری رہی، اور الطاف حسین صاحب نے
آصف علی زرداری صاحب کی اس بات کو سراہا اور گورنر سندھ صاحب کی واپسی جو ہے وہ پاسبل ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں حالات کے اوپر اور ٹارگٹ کلنگ کے اوپر۔ آج کے جو واقعات ہیں بہت افسوسناک واقعات ہیں، اور میں یہ ضرور کہتی چلوں کہ جہاں ہم ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں وہاں ہمارا جو تعزیت ہے اور جو ہمارا جو دل جو دکھتا ہے وہ اس لیے نہیں دکھتا کہ وہ صرف متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان تھے۔ ہمارا دل اس لیے دکھتا ہے کیونکہ وہ پاکستانی تھے اور سندھ اور کراچی کے رہنے والے تھے۔ جتنے عزیز متحدہ قومی موومنٹ کو تھے اتنے ہی عزیز ہم کو تھے۔ دیکھیے اب اگر تھوڑا سا میں پس منظر میں جاؤں اور پچھلے دنوں کے واقعات اگر میں ٹریس کروں تو دیکھیے اس میں ہوا یہ تھا کہ 5 سے 6 دن کے دوران 100 لاشیں گریں، پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا ایک بہت ہی افسوسناک بیان آیا، اس کے بعد 15 لاشیں مزید گریں۔ یہ ایک تسلسل چلا جا رہا ہے، بیچ میں ایک لل آیا تھا۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ کراچی میں مسئلہ ایک بہت اہم ہے، اور میں ہر بار یہ کہتی ہوں اور شاید مختلف سیاسی جماعتیں اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن کراچی میں ایک ٹرف وار ہے۔ کراچی کو ہم سب اون کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کراچی حل پہ آ جائیں شمیلہ صاحبہ، ہر جماعت کہتی ہے کراچی میرا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کراچی ہمارا ہے۔ کلیکٹیو اونرشپ نہیں آ رہی ہے۔ کون سی جماعتیں جب ہم آپس میں بیٹھ کے لڑتے ہیں، چاہے وہ ایک سیکنڈ، چاہے وہ ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے لڑیں، چاہے حوانوں میں بیٹھ کے لڑیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر گلیوں چوراہوں میں محلوں میں بھی کارکنان اسلحہ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ جو شر پسند، ایک سیکنڈ پلیز، جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور ان کے بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، وہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کو مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا؟ سوال وہی تھا کہ آپ نے جو بھی انٹرو دکھایا، رضا بھائی کی جو بھی تحفظات تھے، لیکن اس وقت ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے اندر، ہم سب کی ذمہ داری بنتی۔ صرف ایک وزارت داخلہ چونکہ وہ ہمارے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے منظور حسان صاحب ہے، وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کراچی میں اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، کراچی میں کنٹرول میں نے جانا زاہد خان صاحب کے پاس تھا، بہت اہم میں نے جانا زاہد خان صاحب کے پاس تھا، لیکن رضا ہارون صاحب، ہم سب اس کے خلاف، اس چیلنج کے خلاف ہم سب کے کارکن جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ رضا ہارون صاحبہ، ایک وزارت داخلہ ہے ان کے پاس، آپ سارے کا سارا رسپانسبل ان کو نہیں قرار دے سکتے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں with due respect to شرمیلہ۔ دیکھیں ٹرف وار کوئی نہیں ہے، ٹرف وار کوئی نہیں ہے۔ جیسے کراچی ہم سب کا ہے تو لڑکانہ بھی پھر ہم سب کا ہے، پھر پشاور بھی ہم سب کا ہے، پھر کوئٹہ بھی ہم سب کا ہے۔ ہم وہاں کے لیے تو یہ بات کبھی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں کراچی میں ہم آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پھر یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے اور سب کا۔ ہاں بھائی سب کا ہے، کراچی جیسے سب کا، ایسے لڑکانہ سب کا ہے، ایسے پشاور سب کا ہے، ایسے حیدرآباد سب کا ہے، ایسے تمام ملک کے شہر، کوئٹہ، بلوچستان میں ہر شہر، یہ سب کے شہر ہیں۔ یہ بات کہنی کیوں پڑتی ہے؟ I fail to understand۔ دوسری بات یہ کہ بے شک لاکھ یہ کونوٹیشن یا یہ پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے کہ دو سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں، اسٹل ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف دا لینڈ، وزارت داخلہ، صوبائی حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ کراچی سمیت ملک بھر میں کسی ایک بھی شہری کا خون ناحق بہے، اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑا سکتے کہ جی کوئی ٹرف وار ہے، کوئی دو سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، کوئی دو گروہوں میں آپس میں لڑائی ہے۔ ایک حکومتی افسر کا، ایک پولیس کے اعلیٰ افسر کا ان باتوں سے کیا تعلق کہ کون لڑ رہا ہے کون نہیں لڑ رہا؟ اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے، اس کی آبلیگیشن، اس کی ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ قاتل کو گرفتار کرے irrespective of کس پولیٹیکل پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اب جہاں تک آ جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ویل، تو پچھلے سال 6 اگست سن 2010 کو پرائم منسٹر کی موجودگی میں چیف منسٹر ہاؤس میں MKM کی جانب سے میں نے، ANP کی جانب سے افراد خٹک صاحب نے، پیپلز پارٹی کی جانب سے راشد ربانی صاحب نے، اور ایز اے وٹنس چیف منسٹر اور فیڈرل انٹیریئر منسٹر موجود تھے۔ ہم نے لکھ کر دیا ہے دستخط کر کے کہ قتل کرنے والا، دہشت گردی پھیلانے والا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، آپ پلیز اس کو گرفتار کریں، اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، اس کو سزا دلوائیں۔ I fail to understand کہ ریاست اور ریاست کے ادارے اور حکومت اس ذمہ داری سے شاید کیوں کر رہی ہے؟ آپ کریں نا، آج صبح کا واقعہ جو ہے یہ تو اٹیک ہے بستی کے اوپر، گھر سوتے ہوئے معصوم لوگوں کو اٹھا کر
گن شاٹ وونڈ کر کے ان کو پوائنٹ بلینک یہاں پہ کون سے رضا ہارون صاحب میں یہاں پہ زاہد خان صاحب سے بھی جواب لے لوں حکومت کی ریٹ کہاں ہے وہ بھی وہ شہری اپنا انصاف لینے کہاں جائے گا؟ حکومت یہ بات کہہ کر اپنی ذمہ داری کم نہیں کر سکتی. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. حکومت یہ بات کہہ کے اپنی ذمہ داری نہیں ایگزامپٹ کر سکتی کہ اس میں اور لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے. آخر کار آ کے صرف اور صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. وقفے کے بعد سے مزید بات کریں گے. زاہد خان صاحب سے بھی جواب لیں گے. ٹیک اے کوئک بریک. ہم اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال کی. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کی. رضا ہارون صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ وزیر ہیں جو ان دہشت گرد گروپس کی سرپرستی کر رہے ہیں. آج حیدر رضوی صاحب نے بھی یہ بات کہی. اس کے بارے میں وضاحت کریں گے تھوڑی سی؟ کون سے وزراء ہیں جو ان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں کم از کم میڈیا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں, کون لوگ ان کو پیٹرنائز کرتے رہے ہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اس بات کا برملا اظہار کیا ہے. جس طرح ہماری بہت ساری کلپس چلائی ہیں, یقیناً یہ کلپس آپ کے پاس موجود ہوں گی اور آپ دکھا بھی سکتی ہیں. میں ایک بات یہاں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں. میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طریقے کی گورننس ہو رہی ہے اور خاص طور پہ کراچی شہر میں جس طرح لا لیسنس کو ہوا دی جا رہی ہے, جس طرح کراچی کے شہریوں کو, بے گناہ شہریوں کو, ان شہریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے گھروں میں گھس کر شہید کیا جا رہا ہے, ہلاک و زخمی کیا جا رہا ہے, گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے. خدا نہ خواستہ وی فیئر, اور مجھے بڑا اس کا فیئر ہے کہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ کراچی کے شہری اس بات کو سمجھ لیں اور کراچی کے شہری کہیں یہ نعرہ نہ لگا دیں کہ ہمیں حکومت وقت اور ریاست پر اعتماد نہیں رہا, اور پھر کراچی کے شہری اپنا آئینی حق دیکھیں, کانسٹیٹیوشن آف دا لینڈ اینڈ دی انٹرنیشنل پروٹوکولز اینڈ کانویننٹس دے الاؤ every citizen of Pakistan, every citizen, every human being the right to protect themselves and right to life and liberty to their property. تو اگر وہ رائٹ ایکسرسائز کریں گے لوگ اور پھر اس طرف چلے جائیں گے, تو اس سے پہلے I think government and we appeal, and میں بہت ریکویسٹ کروں گا, شرمیلا یہاں گورنمنٹ کی نمائندہ بیٹھی ہوئی, I will appeal to her کہ کراچی میں فرسٹریشن, ڈیسپریشن انتہا کو پہنچ چکی ہے. اگر گورنمنٹ اپنی ریٹ بحال نہیں کرے گی, اگر گورنمنٹ شہریوں کو حفاظت, ان کی جان و مال کی حفاظت نہیں پہنچائے گی, تو پھر ہر شہری کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے, اور پھر ہم اس حق کو جب وہ استعمال کر رہے ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں. شرمینہ فاروقی صاحبہ, اگر حکومت وقت احساس نہیں کرے گی کہ عام شہری کو کتنا امن چاہیے, کتنا سکون چاہیے, تو اگر وہ خود اٹھ کے کچھ امن لینے کی کوشش کرتے ہیں یا حالات سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو رضا ہارون صاحب نے کہا وہ ان کے ساتھ ہوں گے. کوئی سٹیپ لینے کا سوچیں گے اب آپ لوگ؟ دیکھیے فریہ, پہلے تو میں تھوڑی سی بات رضا بھائی کی وضاحت کرتی چلوں کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کراچی میں دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. اب وہ دو جماعتیں کون سی ہیں میں نہیں جانتی. میرا کہنا تو یہ ہے کہ کراچی میں ہر جماعت ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے, اور یہ حقیقت ہے, مانے یا نہ مانے کہ کراچی میں دو جماعتیں لڑ رہی ہوں یا ہر جماعت لڑ رہی ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شرمینہ فاروقی صاحبہ, کراچی کون کہا جاتا ہے؟ آپ نے حل کیسے کرنا ہے؟ نہیں, فرق یہ پڑتا ہے کیسے کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں, اینالائز نہیں کریں, حل بتائیں. حکومت میں ہم ہیں, ہمارا وزیر داخلہ ہے, لیکن کراچی سے سب سے زیادہ ووٹ کون سی جماعت اٹھاتی ہے؟ ہم اپنی پولیس بھی اگر بھیجیں, اگر علاقے کے کمیونٹی کے لوگ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں تو پولیس بھی بیکار ہو جائے گی, پولیس بھی نہیں کچھ کر سکتی ہے. یہاں پر دیکھیں پچھلی دفعہ جب حالات خراب ہوئے تھے, الطاف حسین صاحب نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا, اور ان کی ایک اپیل پہ سب لوگ پرامن رہیں اور واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں. تمام کے تمام لوگ واپس چلے گئے, ایسا لگا کراچی میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں, نہ کبھی ہوگا. اور میں یہاں پھر اپیل کرتی ہوں تمام قائدین سے کہ ٹھیک ہے, وزارت داخلہ ہمارے پاس ہے, یہ جرم بھی ہمیں قبول ہے, ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے, لیکن یہاں پر ہر سیاسی جماعت